کہ جب حسین بادشاہ شہید ہوئے اللہ جانے وہ امامہ کون سی چادر کا تھا، کون سی مقدس چادر تھی جس کا امامہ حسین نے بنایا ہوا تھا۔ جب حسین شہید ہو گئے نا، حسین شہید ہو گئے تو ایک عامر نامی لعنتی شخص آیا، اس نے حسین بادشاہ کا امامہ لوٹ لیا۔ اس نے حسین بادشاہ کا مرزا صاحب امامہ لوٹ لیا۔ وہ امامہ لوٹ کے چلا گیا دربار۔ اگلے دن پوچھا، 12 محرم کو کوفے دربار پہنچا، وہاں پر جتنا بڑا تبرک دیتے تھے بدلے میں اتنا بڑا انعام ملتا تھا۔ کوئی شام غریبہ کا لوٹا ہوا مال لا رہا تھا، یہ لوگوں کو ہاتھ سانس کا کہتا میرے پاس سب سے قیمتی لوٹا ہوا مال ہے، سب سے بڑا انعام میں لوں گا۔ صبح سے لے کر شام تک لوٹے ہوئے مال کے بدلے ابن زیاد انعام تقسیم کرتا رہا، یہ اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی شراب نوشی کا وقت آیا، یہ کہہ کر وہ دربار سے گیا کل پھر آنا، جس کے پاس لوٹا ہوا مال ہو ابن زیاد اس کی قیمت ادا کرے۔ ملک اس نے حسین کے امامے کو اپنے پاس رکھا، گھر میں آیا، ہائے کر کے صندوق میں بند کرا، رات کو سویا، امامے سے خوشبو نکلی، امامے سے خوشبو نکلی، امامے سے دور نکلنا شروع ہوا۔ اس کی بیوی تڑپ کر اٹھ گئی، اسے کہتے ہیں لعنتی کس کا گھر برباد کر کے آیا ہے؟ پوچھتے ہیں لعنتی شخص کس کا گھر برباد کر کے آیا؟ یہ کہتا ہے میں باغی کا سر کھاٹا تھا، اسی کا مال لوٹ کے آیا ہوں۔ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو رو کر کہتی ہے یہ باغی کا مال نہیں لگتا، یہ جب سے امامہ گھر میں ہے رسول کی بیٹی میرے گھر میں پھر رہی ہے، رسول کی بیٹی میرے گھر کی کبھی حسین میں جاتے تھے کبھی حسین میں جاتے تھے۔ یہ لالچ میں اتنا پاگل ہو گیا، یہ کہتا ہے نہیں یہ امامہ میں اپنے پاس رکھوں گا، میں رسول کی بیٹی کو نہیں دوں گا۔ یہ تیزی سے اٹھا، اس نے صندوق کھولا، اس نے امامے کو اٹھایا، رو کر کہتا ہے میں رسول کی بیٹی کو امامہ نہیں دوں گا، اس سے تو میں اپنا مال بناؤں گا۔ یہ کہہ کر یہ آدھی رات وہ گھر سے باہر نکل گیا، آدھی رات یہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے امامے کو ایک چادر میں رکھا ہوا تھا، یوں کر کے نا، اب جب گھر سے باہر نکلا تو امامے کو اس نے رکھا ہوا تھا سینے پر، اور گلیوں میں کہتا ہوا پھر رہا تھا صبح ہوگی میں دربار جاؤں گا، میں بڑا قیمتی انعام لوں گا کیونکہ میرے پاس حسین کا امامہ ہے، یہ حسین کا امامہ ہے۔ اللہ جانے اسے کیا ہوا، کیونکہ حسین بھی تو خدا کی قسم اس طریقے سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ امامہ اس نے اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا، یہ گلیوں میں بولتا بولتا اسی وقت کوفے کے جنگلوں میں نکل گیا، اور جنگلوں میں گھوم گھوم کر کہتا تھا یہ حسین کا امامہ ہے میں اس سے انعام لوں گا، حسین کا امامہ ہے میں اس سے انعام لوں گا۔ 2 سال تک یہ پاگل ہو چکا تھا، 2 سال تک کوفے کے جنگلوں میں گھومتا رہا، کوفے کے جنگلوں میں گھومتا رہا۔ 2 سال بعد اس کی موت واقع ہو گئی، 1 سال تک وہ امامہ کوفے کے جنگلوں میں پڑا رہا۔ 3 سال گزر گئے، ادھر امامہ سید سجاد تڑپتا رہا کہ میرے حسین کا امامہ نہیں ملا، مجھے سر بھی مل گیا، مجھے انگوٹھی بھی مل گئی، مجھے نالین بھی ملی، لیکن حسین کا امامہ نہیں ملا۔ 3 سال کے بعد حاجیوں کا ایک قافلہ گزرا، ایک حاجی کی نظر پڑی، امامے سے خوشبو آ رہی تھی، کپڑے سے خوشبو آ رہی تھی، حاجی نے اس کپڑے کو مقدس سمجھ کر اٹھایا، اپنے مال میں رکھا۔ اب جب حاجی مدینے میں داخل ہوا تو سید سجاد اس حاجی کے انتظار میں مدینے کے چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا۔ سید سجاد اس حاجی کے انتظار میں مدینے کی چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ حاجی قریب آئے، سید سجاد اسے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مجھ سے مزدوری کروا لے، اجرت نہیں لوں گا، اپنا سامان اٹھوا لے، اجرت نہیں لوں گا۔ اس نے کہا اٹھا لے سامان۔ اب سید سجاد مزدور بن کر حاجی کا سامان اٹھا کر حاجی کے پیچھے چلنے لگا، سجاد کبھی اس کے سامان کو چومتا ہے،
کبھی اس کے سامان کا بوسہ لیتا ہے، کبھی اس کے سامان پہ گال لگاتا ہے، کبھی اس کے سامان آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ ہزاروں حاجی کو شک ہوا، حاجی روزہ رسول پر آیا، سید سجاد کو لے کر روزہ رسول کے اندر گیا، کہا تجھے واسطہ ہے رسول کا مجھے بتا، مجھے لگتا ہے سامان کے اندر تیری کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے۔ سجاد رو کر کہتا ہے میرے باب غریب حسین کا امامہ، میرے حسین کا امامہ تیرے سامان میں رہ گیا، اگر تو ناراض نہ ہو میرا مال واپس کر دے۔ عزیزانو جب ادھر حاجی نے سجاد کو امامہ دیا، اب سنیے گا، سجاد کو امامہ دیا، سجاد امامہ لے کر گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے نا تو بیویاں اکٹھی ہو گئی، کیونکہ زینب کو حسین کی خوشبو آ رہی تھی، زینب کو حسین کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور روایتوں میں کہ سید سجاد جب امامہ کھولا اس میں سے تازہ خون بہنا شروع ہو گیا، تازہ خون بہنا شروع ہوا۔ یا اسی وقت زینب نے وہ امامہ لیا، دوڑتی ہوئی روزہ رسول پر آئی، روزہ رسول پر آ کر بی بی نے وہ امامہ رسول کی قبر پہ بچھایا، قبر پہ بچھانا تھا یا قبر میں زلزلہ آیا، اندر سے رسول تڑپ کہتے ہیں زینب یہ امامہ ہٹا دے، یہ کپڑا ہٹا دے، نہیں تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، رسول برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ شہزادی زینب رو کر کہتی ہے تجھ سے حسین کا 3 سال بعد امامہ برداشت نہیں ہوتا، میں 70 قدم پہ حسین کو ذبح ہوتے دیکھتی رہتی میں 70 قدم پہ ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ یہ وہ امامہ، یہ وہ امامہ جو حسین نے علی اکبر کو بھی باندھا، ہائے کر کے سننا، یہ وہ امامہ جو حسین نے علی اکبر کو باندھا تاکہ امت کو حیا آ جائے کہ رسول کا امامہ، اور حسین نے اس لیے پہنا تاکہ امت کو حیا آ جائے کہ یہ نبی کا امامہ ہے۔ بتاتے تھے کہ میرے سر پر محمد کا امامہ ہے۔ یہ وہ امامہ، ہائے کر کے سننا، یہ وہ امامہ جب قاسم عظیم سے زمین پر گرا، قاسم تھا، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، حسین نے اسی امامے میں ٹکڑے کو ڈالا۔ یہ وہ امامہ جس کے اندر حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ڈالا تھا۔ عزیزانو کربلا میں ہر شہید نرالا ہے، ہر شہید نرالا۔ تمہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن جو شہادت قاسم کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے، جو شہادت قاسم کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ یہ علت ہے اس کے پیچھے کہ حسین نے واحد قاسم ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے امامے میں اکٹھا کیا تھا۔